ناظرین، کہا جاتا ہے نیل کی ملکہ کلیوپاترا تاریخ کی حسین ترین عورت تھی۔ اس کا حسن کئی انقلابوں اور خونریزیوں کا باعث ہوا۔ اس کے حسن کے قصے نیل کے ملاحوں سے لے کر رومیوں کے ایوانوں تک تھے۔ صرف 18 سال کی عمر میں عظیم مصری سلطنت کی حکمران بننے والی کلیوپاترا ذہانت میں بھی بے مثال تھی، اور اس وقت کے ذہین ترین حکمران اس کی ذہانت کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ وہ اسکندریہ کے حکمران خاندان بطلیموس میں سے تھی۔ وہ 69 قبل مسیح پیدا ہوئی۔ اس خاندان نے مصر پر 300 سال حکمرانی کی تھی، اور کلیوپاترا اس خاندان کی آخری حکمران تھی۔ کلیوپاترا کے باپ کا انتقال ہوا تو خاندانی روایت کے مطابق بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹی ہی تخت سلطنت کی مالک ہوتی تھی۔ بادشاہ کا بیٹا اسی وقت بادشاہ بن سکتا تھا جب تک وہ اپنی بہن سے شادی نہ کر لے، جو کہ ان کے نزدیک معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا دستور کے مطابق شہزادی کلیوپاترا، جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، تخت و تاج کی مالک ہوئی، اور کلیوپاترا نے اپنے دونوں بھائیوں سے شادی بھی کی۔ جب کلیوپاترا کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کی، تو اس کے چھوٹے بھائی نے ملکہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے باعث کلیوپاترا کو شام میں پناہ لینی پڑی۔ انہی دنوں روم کا ڈکٹیٹر جنرل پومپی بھی مصر میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور اسی دوران وہ مصر میں مارا بھی گیا، اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے جولیس سیزر بھی مصر آن پہنچا تھا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ جنرل پومپی کا قتل کلیوپاترا کے بھائی نے کروایا ہے، تو بجائے خوش ہونے کے سخت ناراض ہو گیا، اور کلیوپاترا کئی دنوں سے ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ اسے کوئی ایسی مدد ملے جو اس کو دوبارہ تخت تک پہنچا دے، اور اب اسے یہ موقع اس کے بھائی نے فراہم بھی کر دیا تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے جولیس سیزر کو اپنے دام میں ایسا پھنسایا کہ اب وہ اسی کا ہو کر رہ گیا، اور اس نے کلیوپاترا کو اس کا کھویا ہوا تخت واپس دلوا دیا تھا۔ جولیس سیزر کلیوپاترا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار تھا، جو جنرل پومپی کا پیچھا کرتے ہوئے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں ٹھہرا رہا، اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپاترا کے بچے کا باپ بھی بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب جولیس سیزر نے روم میں جا کر تخت سلطنت سنبھالا، تو کلیوپاترا بھی جولیس سیزر کے ساتھ روم میں مقیم ہو گئی۔ لیکن جولیس سیزر اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹ کے وزراء کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب کلیوپاترا کو اس بات کا ڈر تھا کہ رومی سینٹ کے وزراء اسے اور اس کے بچے کو بھی جولیس سیزر کی طرح مار دیں گے۔ یہ دور 44 قبل مسیح کا دور تھا۔ اب باری تھی کلیوپاترا کے مارکہ حسن کے آخری شکار کی، اور وہ تھا جولیس سیزر کا قریبی ساتھی مارک اینٹنی۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد مارک اینٹنی خود کو روم کا نیا شہنشاہ خیال کرنے لگا تھا، لیکن اسی دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے نیل کی ملکہ اور حسن کی دیوی کلیوپاترا سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ملاقات عشق اور معاشقے میں بدل گئی، اور پھر دونوں نے شادی بھی کر لی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد مارک اینٹنی اور کلیوپاترا کے دشمنوں نے انہیں سبق سکھانے کی تیاری کر لی، اور 31 قبل مسیح دونوں دھڑوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ لیکن اس جنگ میں دونوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ دونوں اپنی جان بچا کر مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ میں آن ٹھہرے، لیکن مخالف دھڑا ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسکندریہ آن پہنچا۔ مارک اینٹنی نے قید کی ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ کلیوپاترا کو مارک اینٹنی کی موت کی خبر ملی تو اسے اب زندگی سے کوئی امید باقی نہ رہی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق کلیوپاترا نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر اپنا خاتمہ کروا لیا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ کلیوپاترا نے اپنی سہیلی شارمیہ سے اپنے لیے زہر کا ایک جام مانگا اور اسے پی کر ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ملکہ حسن کلیوپاترا کی مختصر سی کہانی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔